کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں اس کے اندر کتنے گہرے راز چھپے ہیں؟ کیا یہ محض بے جان پتھر ہیں یا ان میں بھی اللہ کی نشانیاں گہری حکمت کے ساتھ پنہاں ہیں؟ آج ہم معدنیات کی دنیا میں ایک ایسا سفر کریں گے جو آپ کے ذہن کو چکرا دے گا اور آپ کو اللہ کی تخلیق کی عظمت پر غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہیرے کے اندر کاربن کے ایٹم کس قدر کامل ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں؟ ہر کاربن ایٹم 4 دوسرے ایٹموں سے ایک خاص زاویے پر جڑا ہوتا ہے، جس سے ایک ایسا مضبوط ترین ڈھانچہ بنتا ہے جو کائنات کے سخت ترین مادوں میں سے ایک ہے۔ یہ بے عیب خودکار ترتیب جو اربوں ایٹموں پر محیط ہوتی ہے، محض اتفاق سے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ایٹمی سطح پر ایک ایسی انجینئرنگ ہے جو خود بخود نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کو ایک خاص مقصد اور ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ قرآن میں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ الفرقان 2۔ کیا یہ بے جان مادے خود ہی اتنی پیچیدہ اور کامل ترتیب اختیار کر سکتے ہیں؟ کوارٹز کے کرسٹل نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ ان میں ایک حیرت انگیز خاصیت بھی ہوتی ہے جسے کائرالٹی کہتے ہیں۔ بالکل ہمارے ہاتھوں کی طرح کوارٹز کے کرسٹل بھی بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کی شکلوں میں پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کا عکس ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر منطبق نہیں ہو سکتے۔ یہ خاصیت جو حیاتیاتی سلمات میں بھی پائی جاتی ہے، معدنیات میں اس قدر صحت سے کیسے نمودار ہوتی ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایٹم خود بخود اس طرح سے ترتیب پائیں کہ ان میں ایک مخصوص سمت کا انتخاب ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو ہر چیز میں ایک خاص توازن اور سمت رکھتی ہے۔ کیا یہ محض بے ترتیب عوامل کا نتیجہ ہے کہ ایک کرسٹل بایاں بنے اور دوسرا دایاں؟ کوارٹز کی ایک اور حیرت انگیز خاصیت پیزو الیکٹریسٹی ہے، یعنی جب اس پر دباؤ ڈالا جائے تو یہ بجلی پیدا کرتا ہے اور جب بجلی گزاری جائے تو یہ ہلتا ہے۔ گھڑیوں اور الیکٹرانک آلات میں اس کی انتہائی درستی کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ خاصیت ایٹموں کی ایک خاص غیر متناسب ترتیب کا نتیجہ ہے جو دباؤ کے تحت بھرکی چارج پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا میکینزم ہے جو خود بخود نہیں بن سکتا بلکہ ایک ذہین ڈیزائنر کی گہری حکمت کا مظہر ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک بے جان پتھر دباؤ کو بجلی میں اور بجلی کو حرکت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ٹورمیلن جیسے معدنیات میں پائرو الیکٹریسٹی کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی جب انہیں گرم یا ٹھنڈا کیا جائے تو وہ عارضی طور پر برقی چارج پیدا کرتے ہیں۔ یہ خاصیت انفراریڈ سینسرز میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی آٹمی سطح پر ایک خاص ترتیب کا نتیجہ ہے جہاں درجہ حرارت کی تبدیلی سے کرسٹل کے اندر موجود برقی پولرائزیشن میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ حرارت کو برقی سگنل میں بدلنے کا ایک بہترین نظام ہے جو خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ کیا یہ صرف طبیعی قوانین کا ایک بے مقصد نتیجہ ہے یا اس میں ایک گہرا مقصد پوشیدہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی معدن کو الٹرا وائلٹ روشنی میں چمکتے دیکھا ہے؟ یہ فلوریسنس کا کمال ہے۔ کیلسائٹ یا فلورائڈ جیسے معدنیات میں کچھ خاص عناصر کی انتہائی کم مقدار جیسے مینگنیز انہیں الٹرا وائلٹ روشنی جذب کرنے اور اسے مری روشنی کے طور پر دوبارہ خارج کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کوانٹم میکینزم ہے جہاں الیکٹران توانائی جذب کرتے ہیں اور پھر اسے ایک مختلف طول موج پر خارج کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک خاص ایکٹیویٹر ایٹم کی موجودگی سے یہ حیرت انگیز روشنی کا کھیل شروع ہو جائے۔ یہ اللہ کی تخلیق کی خوبصورتی اور اس کے ذرہ ذرہ میں پنہان حکمت کا ثبوت ہے۔ کیا یہ رنگوں کا رقص محض بے ترتیب ایٹموں کا کرشمہ ہے؟ کچھ معدنیات جیسے فیلڈسپار تھرمولومینسنس کی خاصیت رکھتے ہیں، یعنی وہ تباہ کاری سے توانائی جذب کر کے ہزاروں لاکھوں سال تک اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں اور جب انہیں گرم کیا جائے تو وہ روشنی خارج کرتے ہیں۔ یہ خاصیت آثار قدیمہ اور ارضیات میں عمر کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی جیولوجیکل کلاک ہے جو توانائی کو اس قدر صحت سے ذخیرہ اور پھر جاری کرتا ہے۔ اس پیچیدہ توانائی ذخیرہ کرنے اور جاری کرنے کے میکینزم کا اتفاقی طور پر وجود میں آنا ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو وقت کے ہر لمحے کو بھی اپنے علم میں رکھتی ہے۔ کون ہے جو ان بے جان پتھروں کو وقت کی گواہی دینے والا بنا دیتا ہے؟ مدنیت کی سختی کا پیمانہ
जिसे मोल स्केल कहते हैं। टैल्क की नरमी 1 से लेकर हीरे की बेमिसाल सख्ती 10 तक फैला हुआ है। ये सख्ती एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स की ताकत और उनकी क्रिस्टल साख्त पर मुनहसिर है। इस वसी रेंज का वजूद जो हर किस्म के अर्जियाती और हयाती अमल के लिए ज़रूरी है, महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हीरे की हर एटम से मजबूती से जुड़ने की सलाहियत और टैल्क की परतों में आफाही से फिसलने की सलाहियत दोनों ही एक खास मकसद के तहत बनाई गई हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि कायनात में इंतहाई नरम और इंतहाई सख्त मादे दोनों ही एक साथ मौजूद हैं? मदनियत की कसाफत में भी हैरत अंगेज तनव्वो पाया जाता है, जैसे कि पुमस पत्थर जो पानी पर तैरता है, कसाफत 1 से कम, और सोना जो इंतहाई भारी है, कसाफत 19.3। ये फ़र्क एटमों के वज़न और उनकी क्रिस्टल में पैकिंग की कारकर्दगी की वजह से है। ये कसाफतें अर्जियाती अमल और ज़मीन की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। ये महज इत्तिफाक नहीं कि हर मदन को एक ख़ास कसाफत दी गई है जो उसके अर्जियाती किरदार के लिए बेहतरीन है। क्या ये महज इत्तिफाक है कि हर मदन को उसके मखसूस काम के लिए बेहतरीन कसाफत दी गई है? मकनातीस जैसे मादनियात कुदरती मकनातीस होते हैं जो ज़मीन के मकनातीसी मैदान की सिमत को रिकॉर्ड करते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन एक ख़ास तरतीब में होती है जो उन्हें मकनातीसी खुसूसियत देती है। ये मकनातीसी खासियत जो ज़मीन के मकनातीसी मैदान को समझने और सिमतों का तयन करने में मदद देती है, एक पेचीदा एटॉमिक तरतीब का नतीजा है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि कुछ मादनियात में ये खासियत इस कदर सेहत से मौजूद है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि कुछ पत्थर खुद ब खुद मकनातीसी क़ुव्वत रखते हैं और ज़मीन की तारीख़ को महफूज करते हैं? किल्काइट जैसे मादनियात में बायरेफ्रिंजेंस का मजहर पाया जाता है, जहां रोशनी की एक शुआ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिससे एक चीज़ 2 नज़र आती है। ये क्रिस्टल की ख़ास साख्त और रोशनी के साथ इसके तामुल का नतीजा है। रोशनी के साथ ये पेचीदा तामुल जो एक ख़ास क्रिस्टल सिमेट्री की वजह से होता है, एक ज़हीन डिज़ाइन का सबूत है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि कुछ मादनियात में ये खासियत इस कदर सेहत से मौजूद है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक बेजान पत्थर रोशनी को इस कदर पेचीदा अंदाज में तकसीम कर सकता है? समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के गिर्द धातुओं से भरपूर मादनियात की पेचीदा साख्तें बनती हैं। ये साख्तें ऐसे माहौलियाती निज़ामों को सहारा देती हैं जहां इंतहाई सख्त जान माइक्रोब्स और दीगर जानदार फलते फूलते हैं। ये मादनियात न सिर्फ कीमियाई तवानाई फराहम करते हैं, बल्कि ज़िंदगी के लिए एक जिस्मानी ढांचा भी बनाते हैं। ये एक ऐसा डिज़ाइन है जहां बेजान मादनियात ज़िंदगी के लिए एक गहवारा फराहम करते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि बेजान मादनियात ज़िंदगी के लिए इस कदर बेहतरीन हालात पैदा करते हैं? मट्टी के कुछ मदानियात जैसे मोंटेमोरिलोनाइट कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं, यानी वो नामियाती सालमात को जोड़कर लंबी जंजीरें बनाने में मदद देते हैं जो जिंदगी के आगाज के लिए जरूरी थीं। इनकी तहदार सख्त और चार्ज शुदा सतहें कीमियाई रद्द अमल के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं। ये एक ऐसा कुदरती कैटालिस्ट है जो जिंदगी के बुनियादी अज्जा की तख्लीक में अहम किरदार अदा करता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि मट्टी के ज़र्रात जिंदगी के बुनियादी ब्लॉक्स को जोड़ने की सलाहियत रखते हैं? जियोलाइट मदनियत की साख्त एक पेचीदा सुराखदार पिंजरे की तरह होती है, जिसमें सुराखों का साइज इंतहाई सेहत से मुतय्यन होता है। ये उन्हें मॉलिक्यूलर सीव्स के तौर पर काम करने की सलाहियत देता है, यानी वो मखसूस साइज़ के मॉलिक्यूल्स को जज्ब और फिल्टर कर सकते हैं। ये आटमी सतह पर एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो पानी की सफाई से लेकर पेट्रोकेमिकल सनत तक में इस्तेमाल होती है। ये मखसूस सुराखों की तश्कील महज इत्तेफाक से नहीं हो सकती, बल्कि एक ज़हीन डिज़ाइन का नतीजा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि बेजान पत्थर मॉलिक्यूल्स को छांटने की सलाहियत रखते हैं? ज़ुमरुद या याकूत जैसे कीमती पत्थरों की तश्कील के लिए इंतहाई मखसूस हालात, दर्जा हरारत, दबाव और मखसूस नजासतों की इंतहाई कम मिक़दार दरकार होती है। मिसाल के तौर पर ज़ुमरुद के लिए बैरल क्रिस्टल में क्रोमियम की सही मिक़दार का होना ज़रूरी है।
ذرا سی بھی تبدیلی سے قیمتی پتھر کی بجائے عام چٹان بن جاتی ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو محض اتفاقی عمل سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو بے جان مادوں میں ایسی خوبصورتی اور قدر پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک معمولی عناصر کی موجودگی سے ایک عام پتھر قیمتی نگینے میں بدل جاتا ہے؟ کچھ مدنیات میں رنگ کی خوبصورتی محض چند ایٹموں کی نجاست یا کرسٹل کی خامیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کورنڈم جو سفید ہوتا ہے میں کرومیم کی موجودگی اسے یاقوت یعنی سرخ بناتی ہے، جبکہ لوہے اور ٹائٹینیم کی موجودگی اسے نیلم یعنی نیلا بناتی ہے۔ یہ رنگوں کا کھیل جو صرف چند حصوں پر ملین کی سطح پر ہوتا ہے ایک انتہائی حساس اور صحت مند میکانزم ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ ایک ذرا سی تبدیلی سے پورا رنگ بدل جاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک معمولی سی نجاست ایک بیر رنگ پتھر کو رنگین نگینے میں بدل دیتی ہے؟ ہمارے جسم میں ہڈیاں اور دانت ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ نامی معدن سے بنے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ عمل ہے جہاں زندہ خلیات معدنیات کو ایک خاص ترتیب اور شکل میں جمع کرتے ہیں تاکہ انہیں مضبوطی اور سختی ملے۔ یہ صرف معدنیات کا جمع ہونا نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی کنٹرول سانچے پر مبنی عمل ہے جو حیاتی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بے جان معدنیات کا زندگی کے ساتھ ایک حیرت انگیز تعاون ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے جسم کے اندر معدنیات کو اس قدر صحت سے جوڑ کر ہماری ہڈیاں اور دانت بنائے جاتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ سب محض قدرتی قانون اور اتفاقی عوامل کا نتیجہ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم نے جو معدنیات کی حیرت انگیز خصوصیات دیکھی ہیں، کیا وہ محض اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہیں؟ ایک ہیرے کی کامل کرسٹل ساخت، کوارٹز کی پیزو الیکٹرک خاصیت یا زیولائٹس کے مولیکولر سیوز، یہ سب اتنی صحت اور پیچیدگی کے حامل ہیں کہ انہیں محض اتفاق یا قدرتی انتخاب کے خاتے میں ڈالنا عقل کے خلاف ہے۔ قدرتی قانون صرف یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیوں وجود میں آئیں یا انہیں یہ خاص خصوصیات کس نے دیں۔ ایک آتمی سطح پر اتنی صحت سے ترتیب پانے والے اربوں آتموں کا خود بخود ایک خاص کرسٹل بننا یا ایک مخصوص کیمیائی رد عمل کے لیے بہترین کیٹلسٹ بننا ریاضیاتی طور پر ناممکن کے قریب ہے۔ اگر آپ 1,00,000 حروف کو بے ترتیب طریقے سے ٹائپ کریں تو ایک بامانی جملہ بننے کا امکان کتنا ہے؟ تقریباً 0۔ یہاں تو ہم اربوں آتموں کی بات کر رہے ہیں جو ایک خاص ترتیب میں جڑتے ہیں، ایک خاص خاصیت پیدا کرتے ہیں اور ایک خاص مقصد پورا کرتے ہیں۔ یہ بے ترتیب عوامل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اعلیٰ علم اور حکمت کا مظہر ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بے ترتیب عمل اتنی باریک بینی اور مقصدیت کے ساتھ کام کرے؟ ہر معدن، اس کی ہر خاصیت، ہر ایٹمی ترتیب ایک دستخط ہے، ایک ثبوت ہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ یہ کائنات ایک عظیم کتاب ہے اور معدنیات اس کے صفحات ہیں۔ ہر صفحہ پر اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی گواہی لکھی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم قریب ہیں کہ انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں بوگی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ فصلت 53۔ معدنیات کی دنیا میں یہ نشانیاں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے جو ہر ذرے کا علم رکھتا ہے اور اسے ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق کرتا ہے۔ آج ہم نے معدنیات کی دنیا میں جو سفر کیا، اس نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح بے جان پتھر بھی اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہیرے کی بے عیب ساخت سے لے کر زیولائٹس کے مولیکولر سیوز تک ہر معدن ایک کہانی سناتا ہے، ایک ایسا معجزہ جو ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم الشان ڈیزائن کا حصہ ہے جس کے پیچھے ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں اللہ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی بے مثال کاریگری کی یاد دلاتی ہیں۔ آئیے اپنے ارد گرد کی دنیا پر مزید غور کریں، ہر ذرے میں اللہ کی نشانیاں تلاش کریں اور اس کی عظمت کا اقرار کریں۔ بے شک اسی میں ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری روحوں کی تسکین ہے۔ مدنیت کی ہر چمک، ہر سختی، ہر رنگ اللہ کی قدرت کا ایک انمول ثبوت ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کی عظمت کا گواہ ہے۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیران کن نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔